شعر ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ بر آنے کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں جگہ شادی ہونے کی امید بر نہیں آئی، یا اس کی امید امتحان میں پاس ہونے کی امید بر آ گئی۔ تو بر آنے کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا، کسی جو خواہش ہو وہ مکمل ہو جانا، اور اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں۔ اب دیکھیے یہ شعر جو کہا گیا ہے، پہلے اس کے موڈ اور مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شعر یقیناً مرزا غالب نے ان حالات میں کہا ہوگا کہ جب وہ انتہائی مایوسی کے کسی درجے پر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ غالب کے زمانے کے جو ہندوستان کے سیاسی حالات تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی حکومت برائے نام رہ گئی۔ غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے ایک طرح سے، اور ان کا دربار میں آنا جانا بھی تھا، اور وہاں وہ ملازم بھی تھے، اور انگریزوں کا جو اثر و رسوخ تھا وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور غالب کی اپنی ذاتی زندگی بھی کوئی بہت زیادہ خوشگوار نہیں گزر رہی تھی۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ غالب کی اپنی سگی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ایک اپنے رشتہ دار بچے کو لے کر پالا تھا، جس کی عین جوانی میں جس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور پھر غالب ہمیشہ بہت مقروض رہا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں مل ملا کر کسی بھی انسان کو مایوس کرنے کے لیے بہت کافی ہوتی ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اسی موڈ میں غالب نے یہ شعر کہا ہو کہ بھائی میری کوئی امید جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، اور مجھے کوئی پورے ہونے کی صورت بھی نظر نہیں آ رہی۔ یعنی اگر میں کوئی طریقہ کرتا ہوں، کچھ ایسا سلسلہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، کوشش میں لگا رہتا ہوں، تب بھی مجھے ناکامی ہوتی ہے، تو مجھے میرے حالات بہتر ہونے کی، یا اگر آپ اس کو ذرا وسیع تناظر میں لیں تو ملکی حالات بہتر ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ مایوسی کے عالم میں کہا گیا شعر ہے، لیکن بہرحال یہ شعر کافی مشہور ہے، اور ایک طرح سے اب تو ایک ضرب المثل ہی بن گیا ہے۔ اب اس کا دوسرا شعر دیکھ لیجئے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مقرر ہونا، یعنی کوئی بھی آپ کام کسی بھی وقت پر ہونے کے لیے طے پا جائے تو اس کو معین کہتے ہیں، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی موت کا ایک دن اور ایک وقت مقرر ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی قسم کا پس و پیش نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رات خدا نے سونے کے لیے بنائی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی اور ذرا سی دیر کے لیے بھی پلک نہیں جھپکتی؟ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نیند ہے کیا وہ بھی موت کی طرح ہو گئی ہے؟ بھائی دیکھیے نا، جیسے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، ابھی آپ کو بتایا، وہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، تو وہ فرماتے یہ ہیں کہ کیا نیند بھی موت کی طرح ہو گئی ہے کہ جب وہ اس کا مقررہ وقت ہوگا تبھی ہمیں آئے گی؟ تو بس انہوں نے ایک طرح سے اس کو یعنی ان دونوں کا موازنہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے موت کا اور نیند کا، کہ موت تو بھائی اپنے مقررہ وقت پر آئے گی، تو نیند ہمیں اس وقت کیوں نہیں آتی جب ہم سونے کے لیے لیٹ جاتے ہیں؟ تو بس یہ ایک سوال ہے اس میں، اور ایک چھوٹی سی بات ہے اس کا اس پر انہوں نے یہ شعر کہا ہے کہ موت اور نیند میں کیا فرق ہے؟ موت تو اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، نیند کو تو اس وقت آ جانا چاہیے کہ جب ہم اس کا ارادہ کریں اور پرسکون ہو کر اپنے بستر پر لیٹ جائیں۔ تو یہ نیند جو ہے یہ موت کی طرح کیوں بن گئی ہے کہ یہ بھی کسی مقررہ وقت پر ہی آئے گی، اور جب تک ہم تکلیف میں ہی رہیں گے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ حال دل بہت آسان سا ہے، یعنی دل کا حال، دل پر جو کچھ گزرتی ہے اس کا احوال۔ تو کہتے یہ ہیں کہ پہلے تو بھائی یہ حال ہماری صورت تھی کہ ہمیں اپنے حال دل دیکھ کر ہنسی آ جاتی تھی۔ آپ جانتے ہیں مرزا نے کئی جگہ یہ کہا بھی ہے، ان کا ایک شعر ہے جس کا مصرع ہے کہ مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تو ہمارا دل جو حماقتیں کرتا تھا
جو نئے نئی محبتوں کے جال میں گرتا تھا اور مضطرب رہتا تھا، بے چین رہتا تھا، پریشان رہتا تھا، تو ہمیں خود اس کے اوپر ہنسی آتی تھی کہ ہمارا دل کیا پاگلوں کسی حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور ایک جو بہت ہی اطمینان اور سکون سے بیٹھا ہوا آدمی ہے اور اس کو یہ بے چین کر دیتا ہے، وہ آدمی کہ جس کو ساری دنیا مانتی ہے، شاعر بھی مانتی ہے یا کوئی قابل آدمی بھی مانتی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کبھی کسی کو عشق ہو جائے، کسی بہت ہی سیانے بندے کو، تو وہ عجیب و غریب حرکات شروع کر دیتا ہے، اور ایسی حرکات کہ جن پر دوسرے لوگ ہنستے ہیں، حالانکہ اس بیچارے کے اوپر جو بیت رہی ہوتی ہے وہ تو وہی جانتا ہے۔ تو غالب نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہم اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہو کے یہ عشق کے چکر میں پڑ گئے، اور اس کا سبب ہمارا دل تھا، تو ہمیں اپنے دل کے حال دل پہ ہنسی آتی تھی کہ بھئی اس نے ہمیں کس چکر میں ڈال دیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہماری جو افسردگی ہے، اداسی ہے، بے اطمینانی ہے، اضطراب ہے، اس کا تو اب یہ حال ہو گیا کہ اب تو ہمیں ہنسی آنا ہی بالکل ختم ہو گئی، ہم ہنسنا ہی بھول گئے ہیں کہ بھئی کہ کبھی ہم ہنسا بھی کرتے تھے، یعنی کسی بات پر بھی خوشی کا یا شگفتگی کا احساس ہی باقی نہیں رہا۔ اور اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شعر ہے کہ میر تقی میر کو بھی اس پر رشک کرنا چاہیے کہ افسردگی خاطر کو، یعنی اپنی افسردگی کو کس عنوان سے بیان کر دیا اور کیا خوب اس کو بیان کیا ہے مرزا غالب نے اس شعر میں۔ تو دیکھنے میں شعر اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ذرا آپ اس کے معنی پر غور کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایسے آدمی کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جس کو پہلے تو اپنے احوال پر ہنسی آتی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے عشق میں ہی صحیح اس کی ناکامیاں، نامرادیاں، مایوسیاں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ ہنسنا ہی بھول گیا۔ ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ثواب کا مطلب آپ کو پتہ ہے، ثواب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نیک اور اچھا عمل کرنا اور اس کا اللہ کی طرف سے بدلہ ملنا یا اجر ملنا، تو اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اور طاعت کا جو ہے اصل میں مطلب یہ ہے کہ تسلیم کرنا، مان لینا، فرما برداری کرنا، اور زہد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عبادت گزار ہونا۔ فرماتے یہ ہیں غالب اپنے اس شعر میں کہ میں طبیعت جو میری ہے وہ عبادت اور پرہیزگاری کی طرف نہیں آتی، حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جو عبادت ہوتی ہے اور پرہیزگاری ہوتی ہے اور اللہ کے حکم پر چلنا ہوتا ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا عجیب حال ہو گیا کہ میری طبیعت ادھر نہیں آتی، یعنی میرا یہ سب کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ طبیعت نہ آنے کا مطلب ہے جی نہ چاہنا، کوئی بات کسی بات کو کرنے کے لیے اندر سے آمادہ یا تیار نہ ہونا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ بھئی میں عبادت و پرہیزگاری سے تو ثواب سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں ایسا کروں۔ مطلب یہ ہے کہ بندگی اور پرہیزگاری کا جو ثواب ہے وہ جان لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ خدا کی رحمت سے دل میں ان کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ یہ جو طاعت ہے اور یہ جو زہد ہے، یہ بلا شبہ اپنی جگہ بہت ثواب کے کام ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میرے اندر سے مجھے اس لیے یہ بات کرنے کی ترغیب پیدا نہیں ہوتی کہ مجھ پر اللہ کی ویسے ابھی رحمت ہے نہیں کہ میرے اندر یہ نیک کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہوں یہ ثواب سے، جو طاعت کا ثواب ہے، زہد کا ثواب ہے، عبادت کا ثواب ہے، اللہ کی فرما برداری کا ثواب ہے، اس سے میں واقف نہیں ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن میرے مجبوری ہے کہ ابھی میری طبیعت ادھر آ نہیں رہی۔ یعنی میں جانتا ہوں کہ بھائی میں یہ نیک کام کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، میرا درجہ بلند ہوگا، میری بخشش ہو جائے گی، اللہ کی رحمت مجھ پہ ہو جائے گی، لیکن میرے ساتھ ایک عجیب سا مسئلہ یہ ہے کہ میرا یہ سب کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، جی اس لیے نہیں چاہتا کہ غالباً غالب یہ کہنا چاہتے ہیں، ہمارا خیال ہے کہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کو پہلے اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ جب وہ کوئی کام کر رہا ہو، کوئی عمل کر رہا ہو، تو وہ نیکی کا عمل جب کر رہا ہو تو اس کو
اس کا ذوق ہو اور اس کا شوق ہو. زبردستی ایسا کام جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دو دلوں کے درمیان منقسم ہوتا ہے. تو اندر سے کہیں دعا یہی ہے کہ اللہ میاں مجھے یہ شیطانی وسوسوں سے نکال دے، اور جب میں عبادت کروں تو خالص تیرے لیے عبادت کروں. اور پھر میری طبیعت اس لیے اس طرف مائل نہیں ہوتی کہ میرے اندر ابھی وہ ایسا جذبہ پیدا نہیں ہوا ہے جو خالص عبادت کرنے والوں کا خاصہ ہوتا ہے. آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. بات کرنا آنے کا مطلب یہ اپنی بات سلیقے کے ساتھ کسی کے سامنے رکھنا، ایک بہت ہی اچھی گفتگو کرنا. تو فرماتے یہی ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، اصل میں یہ جو اس شعر کا جو پہلا مصرع ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، تو اس میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ ابہام ہے. ابہام کسے کہتے ہیں کہ یہ مبہم ہے شعر، یعنی بات بہت زیادہ صاف نہیں ہے. تو کہتے یہ ہے کہ کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ میں چپ ہوں اور میں نے اپنے ہونٹ سی رکھیں، اور تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ غالب کو بات کرنا نہیں آتی. بات کرنا ہمیں بہت اچھی طرح آتی ہے، لیکن جو میں خاموش بیٹھا ہوں اور جو میں نے اپنے لب بند کر رکھے اس میں کوئی مصلحت ہے. اب پہلے مصرعے میں چپ رہنے کی کئی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، اور ہر آدمی جو بھی یہ شعر پڑھ رہا ہے اسے اپنی حالت پر بھی ڈال سکتا ہے. مثلا میرے چپ رہنے میں خاص مصلحت ہے جو میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یا مجھے یہ خوف ہے کہ کچھ کہوں گا تو میرے عشق کا راز کھل جائے گا، فاش ہو جائے گا، اور میرے محبوب کی رسوائی ہو جائے گی. ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی میرا دل جو ہے وہ شکووں سے بھرا ہوا ہے، منہ کھولے گا تو زبان پر شکایتیں آئیں گی، اور ممکن ہے شکایتوں پر میرا محبوب خفا ہو جائے. اب یہاں پر آپ محبوب ہی نہ دیجئے، مراد ان کی یہ ہے کہ بھائی سچی بات کہنے والا یا کھری بات کہنے والا آدمی جو ہے اس سے عموماً دنیا ناراض ہی رہتی ہے. تو غالب بھی یہی فرما رہا ہے کہ بھائی میں بس کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش ہوں. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر شکایتیں ہیں بھی تو ان کا محبوب کے دل پر کیا اثر ہوگا. تو بس بہتر یہی ہے کہ آدمی خاموش ہی رہے. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میرے گلے شکوے غیروں کے لیے خوشی کا سامان بن جائیں، اور مجھے یہ منظور نہیں. مثلا یہ کہ جب میں اپنے دکھ کا اظہار کروں، اپنی پریشانیاں بتاؤں، تو جو میرے دشمن ہوں وہ بہت خوش ہوں کہ بھئی واہ واہ غالب تو خوب پریشان ہے، اور ہم چاہتے یہ تھے کہ ان کو پریشانی کے عالم میں دیکھے. دشمن جو ہوئے تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں اس لیے بھی ہو سکتا ہے میں خاموش ہوں. یعنی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی. ان وجوہات کا ہم اپنے پاس سے اندازہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، مطلب مختلف باتیں ہو سکتی ہیں. تو بس مرزا غالب نے اسے بھی ڈھکا چھپا چھوڑ دیا، اور یہ شعر پڑھنے والے کے اوپر چھوڑ دیا کہ بھائی وہ اس کا کیا مطلب نکالتا ہے جب مرزا نے یہ کہا کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں. کیوں نہ چیخوں کی یاد کرتے ہیں، میری آواز گر نہیں آتی. کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، بہت ہی آسان شعر ہے. اس میں کہتے ہیں کہ بھائی میں نالہ و فریاد کیوں نہ کروں. یہ جو کہا ہے نا کیوں نہ چیخوں سے مطلب یہ ہے کہ نالہ و فریاد کیوں نہ کروں، احتجاج کیوں نہ کروں، شور کیوں نہ مچاؤں. تو اگر یہ رکتا ہے اور چپ ہوتا ہے تو محبوب کہتا ہے بھائی کیا وجہ ہے. یعنی اگر مرزا جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بولتے، تو محبوب بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھئی عاشق کو تو چیخنا چلانا چاہیے، فریاد کرنی چاہیے، نالہ کرنا چاہیے. تو یہ محبوب کہتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے، اس کی آواز کانوں میں نہیں آ رہی، مر گیا ہے کیا یا کسی دوسرے شہر میں چلا گیا ہے. تو کہتے یہ کہ میری جو فریاد ہے، میرا جو چیخنا ہے، چلانا ہے، نالہ اور آہو زاری ہے، وہ میرے محبوب کو بہت پسند ہے. اب یاد کرتے ہیں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ محبوب محبت ہی میں یاد کر رہے ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ میں جب خاموش ہوتا ہوں تب ایک دم میرے محبوب کو میرا خیال آتا ہے، میری یاد آتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا عاشق ہر وقت بہت شور مچانے والا تھا، نالہ و فریاد کرنے والا تھا، آہوزاری کرنے والا تھا، یہ خاموش کیوں ہو گیا ہے. یعنی ان کو اس وقت یاد نہیں آتی جب میں ان کی جدائی میں اپنی تنہائی کے اندر چیخ رہا ہوتا ہوں، شور مچا رہا ہوتا ہوں، فریاد کر رہا ہوتا ہوں.
احتجاج کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت تو مجھے یاد نہیں کرتے، لیکن جب میں خاموش ہو جاتا ہوں تو ان کو خاموشی بڑی عجیب لگتی ہے اور پھر وہ یاد کرتے ہیں، اور کچھ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، بس اسی میں کرتے ہیں کہ بھئی کیا مر گیا کہ جو بول نہیں رہا ہے، یا یہ شہر چھوڑ کے چلا گیا. یعنی میری فریاد انہیں بہت اچھی لگتی ہے، تو اس لیے میں بھی اپنے محبوب کو مجھے خوش رکھنا ہے، اس لیے میں بھی برابر چیختا رہتا ہوں. آئیے شعر دیکھیں کہ ہم گھر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی. اب چارہ گر کہتے ہیں دوست کو، وہ جو آپ کے مسئلے حل کرے، آپ کی مشکلات میں آپ کے کام آئے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے کہ بھئی یہ عاشق ہے، نہ جانے کس وقت کیا کر بیٹھے. تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تو بڑا سمجھدار ہے، تو ہر وقت ہمیں سمجھاتا رہتا ہے، ہم تو تیری عقل پر بڑے حیران ہیں. کہ یہ ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ دل کا داغ چونکہ میرے دل کے اندر ہے، میرے سینے کے اندر ہے، تو وہ تو تجھے نظر نہیں آ سکتا، لیکن کیا تجھے اس کی بو بھی نہیں آ رہی ہے؟ اب آپ جانتے ہیں داغ کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ گوشت جلے اور اس کی بو آئے، چونکہ دل گوشت کا بنا ہوا ہے اور جب گوشت جلتا ہے تو اس کی بو ضرور آتی ہے. تو وہ افسوس کرتے ہیں اپنے چارہ گر کے اوپر اور اس سے کہتے ہیں کہ بھئی اگر داغ اتنا نمایاں نہیں ہے کہ اسے دیکھا جا سکے تو کم از کم اس کی بو سے تو پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن تو کیسا چارہ گر ہے کہ نہ تو داغ دیکھ سکتا ہے نہ بو سونگھ سکتا ہے. یعنی یہاں پر جو دوست ہے اس کی سمجھداری پر بھی ایک طرح سے اعتراض کیا ہے، چونکہ ہمیشہ سے مرزا جو ہیں انہیں یہ جو چارہ گر ہوتے ہیں یہ پسند نہیں ہے. ناسے بھی کہتے تھے ان کو کہ وہ سمجھاتے رہتے ہیں کہ تم عشق کے کس چکر میں پڑ گئے ہو، اس کو چھوڑ دو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے. تو یہی کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، تو اس سے ہی ملتی جلتی کیفیت میں یہ بات کی ہے. اور ایک طرح سے جو چارہ گر ہے، جو دوست ہے، جو رفیق ہے، جو ان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، انہیں سمجھاتا بجھاتا رہتا ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تو کس قسم کا چارہ گر ہے؟ چارہ گر کی عقل تو ظاہر ہے کہ عاشق سے زیادہ ہونی چاہیے. تو کہتا ہے کہ ہمارے دل کا داغ تو ظاہر ہے کہ دل کے اندر ہے، اور دل ہمارے سینے کے اندر ہے، تو وہ تو تجھے دکھائی نہیں دے گا، وہ دکھائی دے بھی نہیں سکتا کسی انسان کو. لیکن اگر کوئی چیز نہ دکھائی دے رہی ہو اور وہ جل رہی ہو تو اس کی بو تو ہر ایک کو آ جاتی ہے. تو وہ اسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہمارے دل کا داغ جو کہ موجود ہے تجھے نظر نہیں آتا، اور تو کہتا ہے کہ نہیں تمہارے دل پہ عشق کا کوئی داغ نہیں ہے، تو جب وہ داغ جلتا ہے تو اس سے بو اٹھتی ہے. تو اگر تجھے اس کی بو بھی سونگھنے کی یعنی توفیق نہیں ہے تو ہمارا کس قسم کا چارہ گر ہے؟ شعر ہے کہ ہم ہیں وہاں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. کوئی مشکل لفظ نہیں ہے اس کے اندر، بس سیدھے سیدھے اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم عشق میں بے خودی کے عالم میں یا از خود رفتگی کے عالم میں اس مقام پر پہنچ گئے کہ ہمیں اپنے حال کی کچھ بھی خبر نہیں. اب یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب انسان بے خود ہوتا ہے، اپنے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کھویا ہوا ہوتا ہے، تو ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. اس کا تجربہ کئی لوگوں کو ہوا ہوگا جو ایسے معاملات میں گہرے غور و فکر کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ سوچتا ہوا باہر نکل جاتا ہے اور خاصا فاصلہ اس عالم میں طے کر جاتا ہے، پھر اسے اپنی ذات یا اپنے گرد و پیش کا بھی کوئی خیال نہیں رہتا. ایسا لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ بھی کئی کام ایسے بے خیالی میں کر بیٹھتے ہیں اور جب آدھا کام کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ ارے یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ ایک طرح کی بے خودی ہوتی ہے، خود رفتگی ہوتی ہے جو انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. تو مرزا یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر تو اسی قسم کی بے خودی طاری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم تو اپنے آپ کو بالکل ہی بھول گئے ہیں. یعنی اب وہاں ہم اس منزل پہ پہنچ گئے کہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کچھ ہماری خبر نہیں آتی کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہم اس عشق کی جو از خود رفتگی ہے یا بے خودی ہے اس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے کہ ہمیں تو اپنے جو ہمارا حال ہے اس سے بالکل ہی بے خبر کر چھوڑا ہے. شعر دیکھیے، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی.
آرزو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، تمنا کو کہتے ہیں، ارمان کو کہتے ہیں، کسی چیز کو پا لینے کی حسرت یا خواہش کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے اس میں ایک خاص لفظ ہے مرنا، ہے نا، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کا بہت شوق ہے، اور دوسرا مرنا جو ہے وہ حقیقت ہے، یعنی پہلا مرنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجازی ہے، اور دوسرا حقیقت ہے، یعنی موت کی آرزو انتہائی حد پر پہنچی ہوئی ہے، اور عشق میں ہمارا جو حال ہو چکا ہے اس کے پیش نظر ایک لمحے کے لیے بھی ہم جینا نہیں چاہتے، جینا گوارا ہی نہیں ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ موت کے شوق میں مرے جانے کے باوجود موت نہیں آتی، اس وجہ سے سخت کشمکش میں مبتلا ہیں۔ ایسی زندگی کو نہ زندگی کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے شوق کے مطالبے پہ مر سکتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، عام زندگی میں عموماً ہوتا ہے کہ بڑا بھائی فلاں شادی کرنے کو مرا جا رہا ہے، یا فلاں ملک سے باہر جانے کو مرا جا رہا ہے۔ تو مرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حقیقتاً شادی کرے گا تو خودکشی کر لے گا، مر جائے گا۔ مطلب یہ ہوتا ہے، یا ملک سے باہر چلا جائے گا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے انتہائی شوق ہے، اس کی انتہائی آرزو ہے، انتہائی حسرت ہے۔ تو مرزا بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں، ہمارا مرنے کی آرزو میں ہم مر رہے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں بھائی ہم کسی طرح مر جائیں۔ موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اب دیکھیے یہ اصل میں الفاظ سے کھیلنا ہوتا ہے، جو ہر بڑا شاعر ان الفاظ سے کھیلتا ہے کہ وہ ایک لفظ کو دو مرتبہ استعمال کرتا ہے، اور دونوں مرتبہ جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں وہ مختلف ان کے معنی ہوتے ہیں۔ اب زبان کا لطف ہے۔ آخری شعر یعنی مقطع ہے، اور یہ بہت مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبے سے مراد وہی ہے خانہ کعبہ، ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا بھی چکے ہیں۔ شرم کا تو مطلب جانتے ہیں کہ بھئی کسی بات کے اوپر انسان کو ندامت ہو، خجالت ہو تو اس کو شرم کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہی ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ غالب تم نے ساری عمر برائیوں اور گناہوں میں گزار دی ہے، اور کبھی تم سے ایک نیکی بھی نہیں ہوئی، اب تم چاہتے ہو کہ میں کعبے چلا جاؤں، تو وہاں کس منہ سے جاؤ گے؟ تمہیں اس پر یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے۔ یہ جو جنگ آزادی تھی، جب کہ بہادر شاہ ظفر کا انگریزوں نے تختہ الٹ کے ان کے اوپر جو بھی ظلم کیے تھے، شاید 1851-52 میں، تو بہادر شاہ ظفر نے جو بادشاہ تھے ہندوستان کے، انہوں نے حج کا ارادہ کیا تھا، اور غالب کے سامنے کہا تھا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو غالب نے ایک شعر کہا تھا اس پر کہ غالب اگر اس سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی۔ ویسے بھی غالب کو حرمین شریفین اور نجف اشرف جانے کی بڑی آرزو تھی، اور وہ خود اس کا بارہا اظہار کرتے رہے۔ تو ساتھ ہی اس خیال نے بھی پریشان کیا کہ بھئی پوری زندگی تو گناہوں میں گزار دی، اور اب اس کے بعد میں خانہ کعبہ میں جاؤں گا تو یقیناً مجھے شرم آئے گی۔ تو اپنے آپ سے سوال کیا کہ بھئی تم وہاں جانا تو چاہتے ہو، لیکن تم کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ تم تو ایک انتہائی گناہ گار انسان ہو، تم نے تو بہت ہی گناہ گاروں والی زندگی گزاری ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور اشعار کا مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ شرح پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کر دیجئے، سبسکرائب کیجئے نہ کیجئے آپ کی مرضی ہے، کیونکہ لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہماری اتنی محنت ضائع نہیں جا رہی، اور دوست اس کو دیکھتے ہیں تو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو بس انشاءاللہ اب آپ سے غالب کی کسی غزل کے لیے ہم عید تک معذرت چاہتے ہیں۔ اس دوران شاید ہم میر تقی میر کے کلام پر کچھ بات کریں، لیکن غالب کا جو اگلا پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ عید کے بعد ہوگا۔ تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت، خدا حافظ۔